بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے ہاں اس انسان کی ویلیو عظمت ہے جو ایماندار ہے. ایمان ہو ہی تو انسان رہتا ہے. قیامت کے دن بھی ایمان کی ہی ویلیو ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مسلم شریف میں کہ لا يدخل الجنة الا مؤمن. جنت میں ایماندار لوگ جائیں گے، ایمان والے لوگ. اور مسلم شریف کی دوسری حدیث آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تم ایماندار نہ ہو جاؤ. جن لوگوں کی آپ سفارش کریں گے وہ ایماندار لوگ ہی ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح البخاری میں کہ جب میں سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں سفارش کے لیے جاؤں گا، پل صراط کو کراس کرتے ہوئے جو جہنم میں گر چکے ہوں گے میں ان کی سفارش پہلے کروں گا. بخاری شریف میں ہے میری سفارش پہ اس آدمی کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. میں پھر واپس آؤں گا کہ کہیں میرے امتی اس سے بھی کمزور ایمان والے ہیں. میری سفارش پہ پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. میں پھر سفارش کے لیے آؤں گا. آپ فرماتے ہیں میری سفارش پہ ایک ذرے کے برابر ایمان والے کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. قیامت کے دن ویلیو ایمان کی ہوگی. مسلم شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. ایک درجہ پھر اوپر والا پھر تیسرا، اس طرح 70 درجات ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ. سب سے جو بلند درجہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، کہ اللہ سے کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. جب بھی بے بندہ بس ہو جاتا ہے تو بے بسی کے عالم میں اللہ کے سوا بندے کے کام آنے والا کوئی بھی نہیں. وَأَدْنَاهَا، اور ان 70 درجات میں سے سب سے جو کم تر درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، وہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے. یہ سب سے کم درجہ ہے.
اور سب سے کم درجے کا آپ اجر جانتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے میں صرف ایک جھاڑی تو پڑی تھی، گزرنے والے نے اس کو ہٹایا، سائڈ پہ کر دیا کہ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ ہو، کانٹا لگ نہ جائے، جسم کو نہ لگ جائے، کپڑے نہ الجھ جائیں، بس انہیں سائڈ پہ کیا۔ اللہ نے اس ایمان کے حصے کی اتنی قدر کی، اللہ نے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دی۔ یہ سب سے کم درجہ ہے ایمان کا، سب سے چھوٹا عمل ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور شرم و حیا کرنا، حیا والا ہونا، یہ بھی ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ شعبۃ نکرہ ہے جس پہ تنوین تعظیم کے لیے، یعنی شرم و حیا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم شرم و حیا کا تذکرہ کر رہے تھے، ہم نے کہا اللہ کے رسول الحیاء من الدین، کیا شرم و حیا دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا الحیاء الدین کلو، حیا ہے ہی سارے کا سارا دین۔ دین اسلام ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو بھائیوں کے پاس سے گزر رہے، ان میں سے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو شرم و حیا کا واز کر رہا ہے کہ بندے کو اتنا شرمیلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فطرتی طور پہ بچے شرم و حیا والے ہوتے ہیں، جس گھر میں عورتیں ہوں اس گھر میں وہ جانا پسند نہیں کرتے، ان کو بڑی سختی کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے کہ جاؤ کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی دل چراتا ہے کہ میں ادھر نہ ہی جاؤں۔ وہ بھی اپنے بھائی کو واز کر رہا ہے یعظہ فی الحیا، کہ اتنا بھی بندے کو شرمیلا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دے، اس کو شرم و حیا والا رہنے دے، اس کو شرمیلا رہنے دے، کیونکہ فإن الحیاء من الایمان، شرم و حیا ایمان ہے۔ شرم و حیا ہے تو بندے کے دل میں ایمان ہے۔ جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان اس کو شرم و حیا سکھاتا ہے، شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ادب المفرد کے اندر ایک روایت لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان والحیا قرنا جميعا، اللہ پاک نے ایمان اور شرم و حیا کو اکٹھا کر دی ہے، نتھی کر دی ہے۔ ایمان اور حیا جہاں رہتے اکٹھے رہتے، اذا خرج احدهما خرج الاخر، جب کسی کے دل سے دونوں میں سے ایک چیز نکل جائے، خرج الاخر، دوسری پھر اس کے دل کے پاس نہیں رہتی، وہ بھی نکل جاتی۔ ایمان نکل گیا تو شرم و حیا بھی پیچھے گیا، حیا چلا گیا تو ایمان بھی گیا۔ ان الحیاء والایمان قرنا، اللہ پاک نے ان دونوں کو اکٹھا کر دی ہے۔ اس لیے ایمان کے شعبوں میں سے حیا بہت بڑا شعبہ ہے۔ تمام کے تمام انبیاء شرم و حیا والے تھے، بس یہ ایک ہجت سی تو ہوتی ہے، شرمیلا پانی تو ہوتا ہے جو بندے کو ہر برے کام سے روک دیتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے۔
جس طرح ایمان توحید ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی ہے، ایسے ہی شرم و حیا بھی ہر پیغمبر کی شریعت میں رہا ہے۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان مما ادرک الناس من النبوۃ الاولی، پہلی نبوتوں میں سے جو اس امت کو بھی بات ملی ہے وہ یہ بات ہے جو ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں آپ فرماتے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو یہ واعظ کیا ہے کہ شرم و حیا ہی ہوتا ہے جو بندے کو روک کے رکھتا ہے۔ اگر شرم و حیا دل سے نکل جائے پھر جو مرضی کر، پھر تجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ ہچکچاہٹ جیسی ہوتی ہے شرم و حیا والی، وہ یہ گئی تو پھر بس کہانی ختم۔ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں شرم و حیا رکھا ہے۔ انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا۔ ہمارے ماں اور باپ جنت میں تھے، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ شیطان کے وسوسوں میں جب آ گئے وہ دانا کھا بیٹھے، اللہ کہتا ہے جسم سے لباس جنتی اتر گئے، بے لباس ہو گئے۔ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ انسانیت کی فطرت میں اللہ نے شرم و حیا رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب لباس اتر گیا تو آدم علیہ السلام، اماں جی حوا علیہ السلام، ان دونوں نے جلدی سے جنت کے پتے اٹھائے اور اپنے ستروں کو ڈھانپنا شروع کر دیے۔ اگر یہ شرم و حیا بندے کے اندر سے نکل جائے تو انسانیت ختم ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں فرق ہی اللہ پاک نے یہ رکھا ہے کہ انسان شرمیلے ہوتے ہیں، شرم و حیا والے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے اندر اللہ پاک نے یہ خوبی نہیں رکھی۔ اگر یہ خوبی میں اور آپ اپنے دل سے نکال دیں تو پھر جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ۔ اے آدم کے بیٹو، جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کے جسم سے لباس اتار دیے تھے، اتروا دیے تھے جنت میں، ایسے ہی اللہ کی زمین پہ شیطان کہیں تمہارے جسموں سے لباس نہ اتار دے۔ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اس کے دل سے شرم و حیا اٹھے، پھر یہ جو مرضی کرے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام شرم و حیا والے تھے۔ آپ نے ہمیں جو دین سکھایا ہے، ہمارا دین شرم و حیا والا ہے۔ ابھی تک تو وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، وحی کا آغاز ابھی نہیں ہوا۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، انہوں نے میرے محبوب پیغمبر کو ساتھ لیا، کہا چلو ہم بھی اللہ کے گھر کی مزدوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھے مبارک پہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، سیدنا عباس بھی لا رہے ہیں۔ اب یہ دور کون سا دور ہے؟ جس دور میں جہلیت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ بے لباس ہونے کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جہلیت ایسی تھی کہ کئی لوگ بے لباس ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں مرد عورتیں لباس اتار کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہے، آپ نے سطر ڈھانپا ہوا ہے، آپ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ سیدنا عباس نے آپ سے کہا کہ یہ پتھروں کے نشان آپ کے نرم و نازک جسم پہ پڑ رہے ہیں، آپ یہ کپڑا اٹھائیں کندھے پہ رکھیں، کیونکہ بے لباس ہونے کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اصرار کیا گیا تو آپ نے وہ چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی ہے۔ بخاری شریف میں خر فی الارض سائقا، میرے محبوب علیہ السلام کا پردہ ہٹائیے کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ جا گرے، اور آپ کی آنکھیں کھل گئی، آسمان کی طرف لگ گئی۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ آسمان سے آواز آئی، یا محمد خمر عورتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدر کو ڈھانپ لیجئے۔ صدر کو ننگا کرنا یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے، جب یہ آواز آئی آپ اٹھ بیٹھے، اٹھتے ہی کہتے ازاری ازاری ازاری، میری ازار لاؤ میری ازار لاؤ۔ آپ کی ازار کے ساتھ آپ کو پھر باندھ دیا گیا ہے۔ مکہ کی تاریخ بتاتی ہے اس دن کے بعد آپ کو کسی نے بے لباس نہیں دیکھا تھا۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، قرآن کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ ہمارے حبیب علیہ السلام فطرتی طور پہ شرم و حیا والے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ شرم و حیا والے، آپ اسلام کے بعد بھی شرم و حیا والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وفات پاک ہو گئی آپ کو غسل دینے لگے، صحابہ رک گئے کہ اب آپ کو غسل کیسے دیں؟ آپ نے تو کبھی اپنا لباس نہیں اتارا، لوگوں کے سامنے کبھی بے لباس نہیں ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اسی سوچ میں تھے کہ ایک اونگ سی طاری ہو گئی، آسمان سے آواز آئی۔ بخاری شریف دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، میرے پیغمبر کے لباس کو اس طرح نہ اتارو جس طرح تم عام میتوں کے جسموں کے لباس کو اتارتے ہو، میرے محبوب کو لباس سمیت ہی غسل دے دو۔ ہمارے حبیب علیہ السلام تو ایسے شرم و حیا والے تھے کہ ان کے شرم و حیا کی قدر میرا اللہ بھی کرتا تھا۔ صحیح البخاری میں نے آج ہی پڑھا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ میرے پیغمبر پہ قربان ہو جائے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام تو بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، اشد حیاء، بہت زیادہ، اتنا شرمیلا۔ کہتے ہیں ہم نے انسان نہیں دیکھا جتنے میرے محبوب علیہ السلام شرم و حیا والے تھے۔ کون کہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام عام انسانوں کی طرح ہے؟ میرے محبوب پیغمبر کی ہر ادا تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے شرم و حیا کا مقابلہ تو من العذراء فی خدرها، کمواری لڑکیاں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مدینہ پاک میں کمواری لڑکیاں شرم و حیا والی ایسی ہوتی تھی، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی کمواری لڑکیاں وہ اپنے گھر کے اندر بھی فضول اپنے بھائیوں اپنے باپ کے سامنے نہیں آیا کرتی تھی۔ من العذراء فی خدرها، کمواری مسلمان لڑکیوں نے اپنے گھروں میں کمرے کے اندر خیمے لگائے ہوتے تھے، اور جب بھائی گھر میں آتا باپ گھر میں آتا وہ خیموں میں چھپ جایا کرتے تھے۔
خیموں سے باہر نہیں نکلتے تھے. اتنی شرم و حیا والی کبھی مسلمان بیٹیاں بہنیں ہوا کرتی تھی. آج کہاں گیا وہ شرم و حیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سے سب سے پہلے شرم و حیا اٹھے گا، پھر امانت اٹھ جائے گی. آج وہ شرم و حیا کہاں ہے کہ وہ خیمے میں اپنے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں جایا کرتی تھی، بلا ضرورت اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں جایا کرتی تھی. ہماری تو بہن بیٹیاں بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں نا کمواری. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ٹولیوں کی ٹولیاں، گروہ کی گروہ، جماعتوں کی جماعتیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے. کبھی مسلمانوں کا شرم و حیا یہاں تک ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں اور باپ کے سامنے بھی نہیں جایا کرتے تھے. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ان خیموں میں رہنے والی کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. اس امت نے دو چیزیں کھو دی ہیں جس کی وجہ سے ذلیل ہو رہی. اس دور میں شرم و حیا تھا، دشمن کانپا کرتے تھے. یہ گورے اس وقت بھی موجود تھے، انگریز کی تاریخ اس وقت بھی تھی، لیکن وہ مسلمانوں سے ڈرا کرتے تھے. گوروں کا بادشاہ کہا کرتا تھا عمر کا میرے سامنے نام نہ لیا کرو. عمر کا جب نام آتا ہے میرے کندھے کپ کپانے لگتے ہیں. ہرقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، خط پڑھ کے کانپنے لگا. گوروں کا بادشاہ ہے، کیا کہتے؟ میرا مشورہ یہ ہے اس پیغمبر کی بات مان لو، اگر نہ مانو گے تو وہ وقت آ جائے گا میرے قدموں کی جگہ کبھی بادشاہ وہ پیغمبر بن جائے گا. جس کے خط میں اتنا روب ہے وہ خود کتنا روب دار ہوگا. دشمن ڈرا کرتے تھے. آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہودیوں عیسائیوں کی وہ بے غیرتی، بے حیائی ہم اپنے گھر میں داخل کر کے فخر کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام اور ان کی عورتیں شرم و حیا والی ہوا کرتے. صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ان کی شادی سیدنا زبیر سے ہو گئی. فرماتی ہیں زبیر رضی اللہ تعالی کی زمین مدینہ سے کافی دور تھی. میں ان کی سواری کا چارہ دانا لینے کے لیے اس زمین میں جایا کرتے تھے. کہتی ایک دن میں نے گٹھلیے دانا اپنے سر پہ رکھا ہوا اور میں آ رہی ہوں. دور تھا، میں آ رہی ہوں چلتے چلتے. میں نے راستے میں مجھے میرے محبوب پیغمبر ملے کہ آپ کے ساتھ انصار صحابہ کا گروہ ہے. بخاری شریف میں کہتے ہیں ابھی مدینہ پاک میں کافی فاصلہ پڑا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری کو خالی کر دیا میرے لیے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اس سواری پہ سوار ہو جائے. اب وہ کیا کہتی ہیں؟ بخاری شریف کھولی، کہتی ہے فاستحییت ان اسیر مع الرجال. میں اس سواری پہ سوار نہ ہوئی. کیوں؟ مجھے کس چیز نے روک دیا؟ کہتی ہے مجھے میرے شرم و حیا نے روک دیا. ان اسیر مع الرجال، کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نفوس قدسیہ جن کے شرم و حیا کے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن میں کیے، فرماتی ہے میں اس جماعت کے ساتھ نہ چلی، مجھے میرے شرم و حیا نے روک دیا تھا. آج یہودیوں عیسائیوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ہمارے گھروں میں یہ جراثیم داخل کر دیے. عورت مردوں کے شانہ بشانہ چلے. اسلام کہتے ہیں عورت کو بند کر دیتا ہے. نہیں، عورت بازاروں کی زینت بنے، عورت پارکوں کی زینت بنے، عورت میرج ہالوں کی زینت بنے.
لیکن ان عورتوں کا شرم و حیا کیا ہوتا تھا؟ کہتی ہیں مجھے میرے شرم و حیا نے روک دیا کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات کہتی ہیں وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، دوسرے جون سی چیز نے مجھے روک دیا، مجھے اپنے خامد زبیر کی غیرت یاد آ گئی. میرا خامد بڑا غیرت مند ہے. سپریم کورٹ صحیح البخاری پڑھ رہا ہوں. وہابی اور سنیو، یہ میرے محبوب پیغمبر کا معاشرے. فرماتی ہیں ذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے میرے خامد زبیر کی غیرت یاد آ گئی کہ میرا خامد بڑا غیرت مند ہے، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا. جن کے خامدوں کی غیرتیں زندہ ہوتی ہیں پھر ان کی عورتیں اس طرح بازاروں اور پارکوں کی زینت نہیں بنتی. پھر جہاں مخلوط ماحول ہوتا ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جن کے بھائیوں، جن کے باپ، جن کے خامدوں کی غیرتیں زندہ ہوں، وہ پھر مخلوط ماحول میں اپنی عورتوں کو نہیں بھیجا کرتے. سیدہ اسماء بنت ابی بکر، یہ اس کی بہن ہے جس پہ تہمت لگی، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا تھا. وہ کہتی مجھے اپنے خامد کی غیرت یاد آ گئی تھی. ان کی عورتیں شرم و حیا والی، ان کے مرد غیرت مند تھے. صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی، ابن ماجہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اللہ پاک مجھے دکھا رہے. ایک کالونی میں گیا، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، اچانک ایک میں نے محل دیکھا جو سارا محل سونے اور موتیوں کا بنا ہوا ہے. اس محل کو دیکھ کے میں ٹھہر گیا. میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، جب میں رکا، حدیث کے الفاظ ہیں جنت کے سارے فرشتے جمع ہو گئے. میں نے سب سے پوچھا جانتے ہو لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے فقالو، ان سب نے کہا لرجل من العرب، یہ ایک عربی آدمی کا ہے. میں نے کہا نا عربی، میں عربی ہوں. حدیث میں نے پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہا جائے گا یہ آپ کا محل ہے، کیونکہ اس دن جو میں نے محلات دیکھے ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھا. میں نے کہا نا عربی، میں عربی ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے کہا گیا لرجل من قریش، یہ قریش خاندان کا ایک آدمی نوجوان ہے، یہ محل اس کا ہے. میں اور زیادہ خوش ہو گیا. میں نے کہا انا من قریش، قریش خاندان سے میرا ہی تعلق ہے. لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے کہا گیا لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے. عمر فاروق کا محل ہے. نہ صحابہ اکرام پہ تان کیا کرو، ان پہ لان تان کر کے اپنے نیکیوں اور ایمانوں کا بیڑا غرق نہ کیا کرو. وہ عظیم لوگ تھے. عمر، میں نے اس محل کو دیکھا، وہ بڑا خوبصورت تھا. میرے دل میں چاہت آئی کہ میں دیکھوں یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں میں تیرے گھر میں داخل ہونے لگا، فَإِذَا فِيهَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ. اے عمر، جب میں تیرے گھر میں داخل ہونے لگا میں نے دیکھا تیری بیوی اس محل میں وضو کر رہی ہے. وَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ یا عمر، اے عمر، پھر میں نے جرت نہیں کی کہ اس محل میں چلا جاؤں، کیونکہ عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی. مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی کہ میرا عمر غیور آدمی ہے.
جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے گھروں میں آنا جانا نہیں لگا رہتا. سیدنا عمر فاروق رو پڑے, اللہ کے بھی علی کا غار, کیا میں آپ کا غلام آپ پہ غیرت کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر, تو بڑا غیرت مند ہے, ایماندار غیرت مند ہوتا ہے. انا اغیر من الناس, تم غیرت مند ہو تو اللہ پاک نے مجھے بھی سب سے زیادہ غیرت مند بنایا ہے. میرے محبوب پیغمبر شرم و حیا والے بھی تھے اور غیرت مند بھی تھے. آپ میں برداشت بڑی تھی لیکن غیرت کے معاملے میں آپ برداشت نہیں کیا کرتے تھے. برداشت کے آپ پہاڑ تھے, لیکن جب معاملہ غیرت کا آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کے معاملے میں کبھی برداشت نہیں کرتے تھے. صحیح البخاری میں نے پڑھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک دیہاتی آیا, اس نے دروازے کے سراغ سے اندر جھانکنا شروع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نگاہ پڑ گئی کہ یہ میرے گھر میں دیکھ رہے ہیں. فاخذ بمشکس, آپ نے برچھی کو اٹھایا, نیزے کو اٹھایا اور اس کی آنکھ پہ حملہ کر دیا. ایک دم جب اس نے نیزہ دیکھا وہ پیچھے ہٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے بغیر اجازت کے میرے گھر دیکھنے کی جرت کیسے کی؟ لو مکست مکانکا لفقات عینکا, اگر تم پیچھے نہ ہٹتے اس نیزے سے میں تیری آنکھ کو ضائع کر دیتا. یہ کون سا ہمارا محبوب پیغمبر ہے جس نے پتھر کھا کے بھی کبھی کسی کو بد دعا بھی نہیں دی تھی؟ بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن معاملہ غیرت کا آ گیا تھا. آج ہماری بہنیں, آج ہماری بیٹی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے, پھول پیش کیا جا رہا ہے. کیا اسلام نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو آپ کا اخبار چھاپتا ہے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والی بیٹی بہن پھر جب عشق مشوقی کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہے پھر بھاگ کے عدالتوں میں نکاح کرتی ہے. آج ہی لگام ڈالو اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو. بات اگرچہ سخت ہے لیکن ان کا رونا دیکھو. جاؤ اخبارات پڑھو, خبریں دیکھو, جو اپنی بستیوں کو چھوڑ جاتے ہیں پھر لوگوں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اس دین پہ بھی میں افسوس کرتا ہوں جو کورٹ میرج عدالتوں کے نکاح کو جائز کہتے. چند فیسیں نکاح کی فیس کی خاطر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیل جاتے. تلاش کرو دنیا میں وہ کون سا دین ہے جو تمہاری عزت اور غیرت کا رکھوالا ہے. وہ میرے محبوب پیغمبر کا دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی. سنن نبی داود میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, مسند احمد میں آپ فرماتے لوگوں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ زنا ہے, بدکاری ہے. ان مولویوں کو میں دیکھوں اگر ان کی بیٹی بھاگ کے کسی سے نکاح کرے, اگر ان کی بہن بھاگ کے نکاح کرے, پھر میں پوچھوں کہ یہ ایسی نکاح کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام غیرت مند, آپ کا دین غیرت مند. آپ نے صحابہ کی تربیت غیرت پہ کی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, مسلم شریف میں غزوہ خندق کا موقع ہے. ہزاروں کا لشکر مدینہ پاک پہ چڑھ جوڑا ہے. ایک صحابی, اس کی نئی نئی شادی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے اللہ کے حبیب مجھے گھر جانے کی اجازت دے. آپ نے فرمایا جنگ کا کوئی پتہ نہیں, اسلحہ ساتھ لے جاؤ. اسلحہ اس نے تھاما ہوا ہے, گھر آ رہے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں فوجد امرأتہ عند الباب, اس نے اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز پہ پایا.
اس کی اور اس کی بیوی باہر پارکوں بازاروں کی زینت نہیں، صرف گھر کی دہلیز پہ کھڑی ہوئی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب اس نے اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز پہ پایا، اصابتہ غیرۃ، اس کو اس کی غیرت نے جھنجھوڑا، اس نے اپنا نیزہ اٹھا لیا، اپنی تلوار لہرا دی اس کو قتل کرنے کے لیے کہ میری زندگی میں اس کو جرأت کیسے ہوئی ہے، یہ دروازے کی دہلیز پہ آ گئی، باہر آ گئی۔ اس نے آگے سے ہاتھ جوڑ دیے، اکفف عنا رمحک، اے میرے سر کے تاج اپنے نیزے کو روکو، لا تعجل علیہ، میرے فیصلے پہ جلدی نہ کرو، پہلے دیکھو تو صحیح، ملذی اخرجنی، مجھے باہر لے کے آنے والی میری مجبوری کون سی، میری مجبوری تو دیکھو، میں خوشی سے باہر تو نہیں آئی۔ یہ تھے غیرت مند لوگ۔ اسی طرح غصے سے اندر گیا، دیکھا فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ، کہ گھر کے اندر ایک بہت بڑا سانپ تھا جس سے ڈرتی ہوئی اس کی بیوی باہر دروازے پہ آ گئی تھی، پھر بھی اس کو گلی محلے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، دروازے پہ آئی ہے۔ اس کی غیرت نے اس کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کی تربیت ہے اپنی عورتوں کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے صحابہ کی عورتوں کو۔ اس لیے شرم و حیا والا ہونا یہ ہر پیغمبر کی سنت ہے، ہر پیغمبر کی شریعت میں ہے۔ یہ ایک ایمان کا اعلیٰ ترین بہت بڑا شعبہ ہے، جس کا شرم و حیا بچ گیا اس کا ایمان بچ گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ یہ اعلان ہے 16 فروری بروز اتوار جامع مسجد فروقیہ کچا شاہپورہ میں ایک درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں فضیلت الشیخ قاری عبد الرحیم کلیم صاحب وہ ڈیرہ غازی خان سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو سارے ساتھی 16 فروری کو اتوار والے دن مغرب کی نماز ادھر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک اور اعلان ہے، جامع مسجد المعروف 2 مینار والی فضیلت الشیخ عبدالجبار شاکر صاحب والی جو مسجد ہے، ادھر انشاءاللہ 16 فروری بروز اتوار بعد از نماز عشاء فضیلت الشیخ عبید الرحمن محسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اسجد علی اسجد صاحب وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ سارے ساتھی ادھر پہنچنے کی بھی کوشش کریں۔ اور آج کا اعلان، یہ ہمارے جو منڈی ہے سیالکوٹ کی، سبز منڈی نئی بنی ہے، ایمن آباد روڈ، ادھر ایک ادارہ ہے ہمارے فضیلت الشیخ ندیم شہزاد صاحب وہ چلا رہے ہیں۔ وہ جنگل میں ایک خالی مسجد تھی، 2 کنال ویران پڑی تھی، تو انہوں نے ادھر مدرسہ بنایا ہے۔ میں ادھر خود دیکھ کے آیا ہوں، ادھر تعمیراتی بھی کام اب شروع ہے، تو اس کے لیے ان کو فنڈ کی ضرورت ہے۔ یہ 2 رمضان سے پہلے 1-2 ماہ ہوتے ہیں، پھر میں بھی ایک مدرسے کا خادم ہوں، تو یہ 1-2 ماہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی سوالی آتے ہیں ان کو خالی نہ لٹایا کرو۔ یہ ہمارے شیخ محترم ہیں، ان کے مدرسے کے ساتھ میرے سمیت سب ساتھی تعاون کر کے جائیں۔ ان کے مدرسے سے کون آئے؟ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ہاں، ادھر آپ برآمدے میں بیٹھ جانا، نماز کے بعد سارے ساتھی ان کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خرچ کیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.